الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی کی مناسبت سے حدیث نبوی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اس بات کی ترغیب دلائی کہ لوگوں مجھ سے مانگا کرو۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، استجب لكم، تاکہ میں تمہارے مانگنے کو قبول کروں۔ حدیث پاک کے اندر بھی بہت سارے فضائل، اس کے ظاہری و باطنی برکات حضرات محدثین، حضرات شراح حدیث نے وہ سارے احادیث میں جو بیان فرمائے ہیں، جو لکھے اپنی کتابوں کے اندر، بندے پر دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، دنیاوی لائن سے ہو یا دینی لائن سے۔ دنیاوی لائن سے ایک آدمی کل تک بہت زیادہ غربت میں تھا، حالات کا شکار تھا، اللہ نے اپنی ذرہ نوازی فرمائی، اللہ نے کرم فرمایا، اب بندہ اپنے آپ میں ایک طاقت محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں میرے پاس منی پاور ہے، میں پیسے والا ہوں، اور ایک طاقت اور قوت ہوتی ہے، عین جوانی کا عالم ہوتا ہے۔
اس وقت بھی بندے کے پاس اس کی جسمانی طاقت کا ایک ایسا عالم ہوتا ہے یا پھر دوسری جو کیفیت، دوسری جو حالت ہوتی ہے بندے پر، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمزور اور نحیف و ضعیف محسوس کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مالی حالت میں کمزور ہو گیا یا کبھی حالات کا شکار ہو گیا، پریشان سا ہو گیا، اب چاروں طرف سے اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ یہ تو ایسی حالتیں ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں بندے کو رجوع اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی طاقتور ہو گیا، اپنے آپ کے اندر قوت محسوس کر رہا ہے، یہ تو ایسا موقع ہے کہ اس کے لیے ہر لحاظ سے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو دولت آ جائے کل رہے گی یا نہ رہے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور آج جو طاقت اور قوت ہے کل یہ طاقت اور قوت ہو یا نہ ہو کسے پتہ۔ آج جو عہدہ ہمارے پاس ہے کل یہ عہدہ ہوگا یا نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ لہذا دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مال دولت، طاقت، عہدے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب فانی ہیں، یہ آج آئی بھی ہیں تو کل ضرور بھی ضرور ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بندہ جب طاقتور ہو گیا تو پھر اس کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور یوں کہے کہ اللہ کل تک میں بے بس تھا، کمزور تھا، بے کس تھا، ناتواں تھا، آج جو قوت ملی ہے یہ قوت آپ کی کرم فرمائی ہے، آج جو طاقت ملی ہے یہ آپ کی کرم فرمائی ہے، آج جو عہدے ملے ہیں یہ آپ کی کرم فرمائی ہے، اللہ ہر حال میں مجھے تجھ سے لینے والا بنا دے۔ جب بندہ اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے تو پھر وہ بندہ راہ راست پر ہوتا ہے، اس کی بھی سلامتی ہے، پوری قوم کی سلامتی ہے، پورے گھر کی سلامتی ہے، پورے معاشرے کی سلامتی۔ لیکن بجائے اس کے دیکھو کچھ مراحل ایسے آتے ہیں باوجود طاقت اور استطاعت کے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ظاہری نقوش تو ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، لیکن باوجود ہے کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہماری نظر اللہ کی ذات سے ہٹ کر ظاہری اسباب کی طرف ہوتی ہے، اور ظاہری اسباب پر بھی نظر ایسی ہوتی ہے کہ 100% نظر ہوتی ہے۔ اب وہ مواقع جب ہم اللہ کو بھول کر، ہم اللہ کو فراموش کر کے جب کام کرتے ہیں تو ظاہر میں ہمارے پاس طاقت ہے، شان و شوکت ہے، قوت ہے، لیکن وہی شان و شوکت، وہی طاقت و قوت ہماری بربادی، ہماری ہلاکت، ہماری پسپائی کے لیے سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو بندے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ ہماری طاقتیں اپنی جگہ، ہماری قوتیں اپنی جگہ، لیکن جب ہم اللہ سے لینے والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم مخلوق کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر مزاج ہی نہیں اللہ سے مانگنے کا، مزاج ہی نہیں اللہ سے لینے کا، تو پھر ہم کسے کیا دے سکتے ہیں؟ بلکہ ہمارے اندر کی جو نیا ہے، ہمارے اندر کی جو کشتی ہے دل کی، یہ خود خالی خالی اور چنی پڑی ہوئی ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ، تیرے مانگنے کو میں پسند کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تیرے مانگنے کو قبول کرتا ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور تم مجھ سے مانگ تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رجوع اللہ کے ساتھ،
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا بناتے ہوئے اور تو مجھ سے مانگ. ادعو ربکم تضرعا تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانے کو اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تذلیل کر دے، خشیت کا غلبہ ہو. وہ خفیہ، اور دو حالتیں ہیں، ایک بندہ ظاہری حالت میں بھی مانگتا ہے، یہ خفیہ حالت میں بھی مانگتا ہے، لیکن رات کی تنہائی ہو، تنہا بندہ ہو اور اللہ سے یوں کہے کہ اللہ اب تو ہے اور میں ہے. دعا کے اندر امر ہوتا ہے. اللہ سے فرماتے ہیں اللہ تو عطا کر، اللہ تو دے دے. ہم طلب کرتے ہیں، دعا کے معنی ہی آتے ہیں طلب کرنے کے، مانگنے کے، سوال کرنے کے. لیکن دعا کے اندر ایک چیز ضروری ہے کہ تضرع و انکساری، عاجزی و تذلل کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اگر بندے کی طبیعت میں عاجزی نہیں ہے، تضرع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، تو پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مانگنا ہمارے سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتا. آج ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مانگتا رہے ہیں پر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ دعا کے قبول ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا. ہم جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے کے پیچھے جو پیسہ لگا ہے یہ حلال کا پیسہ ہے یا حرام کا پیسہ لگا ہے. ہم جس سواری پر گزر رہے ہیں یہ ہماری اپنی سواری، اس میں حلال کا پیسہ لگا ہے یا حرام کا پیسہ لگا ہے. تھوڑا یہ بھی تو سوچ لیں، تھوڑا اس پر بھی تو غور و فکر کر لیں، تھوڑا ادھر بھی نظر دوڑا لیں. ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا پہننا حرام، ہم رات دن اللہ کے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں تیرے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ حرام کے پیسوں کا خون دوڑ رہا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ ضرور عطا کرتے ہیں. اب پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اب تک زندگی میں جو ہو گیا سو ہو گیا. پھر آئندہ کی جو زندگی ہے ہماری، اس زندگی کے اندر ہم اللہ سے عہد کریں کہ اللہ پچھلی زندگی میں جو ہو گیا اسے معاف کر دے، اللہ درگزر فرما دے. مسلسل بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائے، اللہ کو منائے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قدسی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندے تم سب کے سب ذلیل اور گمراہ ہو اور تم کو ہدایت میں دیتا ہوں. مجھ سے ہدایت طلب کرو. تم سب کے سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دیتا ہوں. تم سب کے سب بھوکے ہو، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں کھانا دیتا ہوں. تم سب کے سب ننگے ہو، تم مجھ سے کپڑا طلب کرو، میں تمہیں کپڑا عطا کرتا ہوں. تم سب کے سب پیاسے ہو، تم پانی مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں پانی عطا کرتا ہوں. گویا کہ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندو ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. تم مانگو میں دیتا ہوں. تمہاری روزی روٹی تمہاری کمائی پر منحصر نہیں ہے، تمہارا کسب معاش یہ سبب ہے، یہ ذریعہ ہے. تمہیں روزی روٹی میں دیتا ہوں لیکن تم مجھ سے طلب تو کرو. تمہیں کپڑا میں پہناتا ہوں، تمہیں کھانا میں دیتا ہوں، تمہیں پینے کے لیے پانی میں دیتا ہوں، تمہیں سب کچھ میں عطا کرتا ہوں. تم مجھ سے طلب کرو میں تمہیں دیتا ہوں. اب پھر طلب کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بالکل تضرع و عاجزی انکساری کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو پہلے اللہ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھے. مانگنے سے پہلے اپنے دل کا جو ڈائریکشن ہے، اپنے دل کا جو رخ ہے اسے صحیح کر لیں کہ بیٹھ کر 5 منٹ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر استغفار کرو. پھر ایک کہ اللہ اس پوری کائنات کے اندر
تیرے علاوہ اور کوئی ہے نہیں جو مجھے سہارا دے سکے، میں پکاروں کوئی سن سکے، میری حاجت ہو اسے پوری کر سکے، اللہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ اور میں تیرا بندہ۔ ایک عابد اور معبود کے درمیان کا مسئلہ ہے، اللہ میں تیرا عبد ہوں، تو میرا خدا ہے، تو میرا اللہ ہے۔ اپنے دل کا ڈائریکشن صحیح کر لیں۔ جب دل کا تعلق اللہ سے جڑو، پھر ہاتھ اٹھاؤ، آنکھ بند ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، پھر اللہ کو منانا شروع کرو، اسے اسی صفات کا واسطہ دو۔ اللہ تو رحمان، اللہ تو رحیم، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو کریم ہے۔ اللہ کو اس کے صفات کے جمالیہ کا واسطہ دے کر اسے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کو اس کے صفاتی واسطوں سے اسے پکارا کرو، اپنی طرف اللہ کو متوجہ کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تب اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا کتنا بڑا نالائق کیوں نہ ہو، وہ پوری دنیا کی نظر میں نالائق ہے، وہ شریر ہے، وہ خبیث ہے پوری دنیا کی نظر میں، لیکن باپ کی نظر میں وہ شریر نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو بھی تھوڑی دیر کا غصہ ہوگا، جب پوری دنیا اسے تو چھی کر رہی ہوگی، پورے محلے کے لوگ اسے گالی دے رہے ہوں گے، وہ بچہ جب جا کر باپ کی گود میں بیٹھ کر یوں کہے کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے نصیحت کی تھی، آپ نے یوں کہا تھا بیٹے اسکول جاؤ، بیٹے مدرسہ جاؤ، گلیوں میں کھیلنے کے لیے نہ جاؤ، میدانوں میں نہ جاؤ، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں نے روگردانی کی، مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بچے کے جو جملے ہوتے ہیں، بچہ بولتا ہے، ادھر باپ کا دل رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا فطری تعلق ہے۔ پوری دنیا گالیاں دے رہی ہے، پورے محلے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا خناس بچہ ہے، لیکن باپ کا دل رو رہا ہے۔ اس کے جو فطری شفقت ہے اس کی دل کی، وہ امنڈ آئی۔ جب ایک انسان کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے دل میں اپنے بندوں کے لیے کتنی محبت نہیں ہے، اور بندہ روئے اور اللہ اسے محروم کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ فرعون کو اس کے محل کے ساتھ دھسا دے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ فرعون کو ضرور دھساؤں گا، اس کے محل کے ساتھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ یہ ہے تو فرعون ہے نافرمان، لیکن اس نے اپنے محل پر میرا نام لکھ رکھا ہے، میری جو صفت رحمان اور رحیمیت ہے یہ اس کے محل پر کندہ ہے، لہذا موسیٰ جہاں میرا نام ہو وہاں میں عذاب نہیں اتارا کرتا۔ جب ایک کافر اللہ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو بلا رہا ہے، پھر اللہ اسے درگزر کر رہے ہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے نام لیوا ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائیں۔ اللہ کی قسم اللہ ہماری جولیوں کو خالی نہیں فرمائے۔ پھر ہمارے اندر مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ چاہیے۔ جب ہمارے اندر مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے اور حقیقت میں اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ کتب تاریخ میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ لکھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت، بہت قحط سالی کا دور آ گیا تھا، بارشیں بند ہو چکی، پانی کا قطرہ نہیں۔ اب ایسے دور میں
مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. جب مدینہ طیبہ میں قحط سالی تھی، مصر میں خوب پیداوار ہو رہی ہے، غلہ اگ رہا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، سب کچھ نظام بہتر سے بہتر ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات آئی، ہمارے اس علاقے کے اندر قحط سالی ہے، کیوں نہ ہو میں مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خط لکھوں، لکھ کر وہاں سے میں مدد طلب کروں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ لے جاؤ، یہ لے جا کر حضرت عمر بن عاص کو دو جو اس وقت مصر کے گورنر ہیں. صحابی رسول خط لے کر گئے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے دیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط دے کے پڑھے اور حضرت عمر بن عاص کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. حضرت عمر بن عاص نے پیچھے خط میں لکھا کہ امیر المؤمنین، مصر سے لے کر مدینہ طیبہ کی سرحد تک اونٹوں کی قطار لگا دوں گا انشاءاللہ. آپ نے طلب کیا ہے اور ہم پھر بھی آپ کے غلام نوکر اور چاکر ہیں. پہلا اونٹ مدینہ طیبہ کی سرحد میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر کی سرحد میں ہوگا. اتنا سارا اناج میں بھیجوں گا. پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تیاری کیے، تیاری کر کے اونٹوں پر بہت سارا سامان لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ کرنا. اناج، کھانے کی چیزیں، غلہ، پیداوار جتنی تھی یہ سب کچھ لدوا کر حضرت عمر بن عاص نے بھیج دیا. لہذا مدینہ طیبہ میں غلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقسیم فرمایا. بالکل تقسیم ہو رہا تھا. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان دنوں جو جنگلات میں رہا کرتے تھے اور اتنی قحط سالی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ بکریاں ذبح کرتے تو ان میں خون بقدر قلت نئی کے برابر ہوتا. پینے کے لیے پانی نہیں، گھاس نہیں، ادھر انسانوں کے لیے کھانا نہیں. تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہا کرتے تھے. حضرت کیا ایک بکری بھی تھی. جب خبر پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں راشن تقسیم کر رہے ہیں تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا. جب ذبح کیا تو خون کے چند معمولی قطرے، بعض مورخین لکھتے ہیں کتابوں میں بلکہ اس بکری میں خون ہی نہیں نکلا تھا، چند قطرے نکلے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اسے ذبح کیا اور اتنا روئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی اور سو گئے. آنکھ لگی، خواب دیکھتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں بلال، عمر سے جا کر کہو کہ عمر اپنا وعدہ بھول چکا. عمر کی گاڑی پٹری سے نیچے اترتی نظر آ رہی ہے. اس موقع پر کیا عمل کرنا چاہیے تھا؟ کیا میری شریعت تھی؟ کیا میری سنت تھی؟ جا کر عمر سے کہو کہ رسول اللہ نے یوں کہا. حضرت بلال بن حارث بیدار ہوئے، فوراً دوڑے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. حضرت عمر کے گھر کے پاس گئے، کھڑے کر آواز لگا. ایک صحابی کھڑے تھے، فرمایا کہ جاؤ حضرت عمر سے کہو کہ رسول اللہ کا قاصد آیا ہے عمر کے پاس. یہ جملہ سننا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود باہر آ گئے. فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ بلال بن حارث، تم کہہ رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
میں اس طرح کا واقعہ ہوا، میں نے بکری ذبح کی، میں سوتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے ایما فرمایا، اشارہ فرمایا کہ بلال جاؤ، بلال بن حارث جاؤ، چھوڑو ہو گیا، وقت ہی چھوڑ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال بن حارث جا کر عمر کو میرا پیغام پہنچاؤ، میں اللہ کے نبی کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اٹھے، سرحد مدینہ طیبہ کے درمیان میں داخل ہوئے اور پورے صحابہ کو جمع فرمایا۔ جمع کر کے حضرت عمر نے فرمایا کہ اور میرے ساتھیوں دوستو، میں نے ایک کام کیا ہے، غلہ تقسیم کیا، میں نے راشن تقسیم کی، میں عمر بن عاص کو خط لکھا، وہاں سے جو راشن اور غلہ پہنچا میں نے تقسیم کیا ہے، کیا کسی کو کچھ کسر ہوا؟ کیا کوئی چھوٹ گیا؟ کسی کو غلہ نہیں ملا؟ کیا مجھ سے غلہ تقسیم کرنے میں کوئی خیانت ہو گئی؟ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی؟ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہے تو آپ ارشاد فرما دیں، آپ ساتھیوں میں سے بتا دیں کیا مجھ سے خطا ہوئی، کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انشاءاللہ میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں گا۔ سارے صحابہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ کا جو عمل ہے یہ عمل تو بہت ہی بہترین عمل ہے، اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے امت کی ضرورت پوری کی ہے، اور یہ خلیفۃ المسلمین کو، یہ خلیفہ کو یہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ اس کے ماتحتین اگر کچھ پریشان ہو اس وقت یہ خلیفہ جو کر سکتا ہے وہ کرے، یہی تو بات ہے۔ بعض صحابہ کھڑے ہوئے، کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے ایک غلطی کی ہے، قحط سالی کا موقع ہوتا، جب اس طرح کے مواقع آتے تو آپ نے سنت کو چھوڑ کر آپ نے اپنا طریقہ اپنایا ہے۔ وہ طریقہ سنت یہ ہے کہ جب یوں حالات پیش آتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، ہاتھ اٹھاتے اور دعا مانگتے اور کہتے کہ اللہ پوری انسانیت سسک رہی ہے، اللہ پوری انسانیت ترس رہی ہے، آج کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کسی کے انگ پر کپڑا نہیں ہے، جو بھی حالات ہوتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے فرمایا کہ اللہ کے نبی مانگتے، لیکن آپ نے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے آپ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا ہے۔ یہ طریقہ تھوڑا ہمیں پسند نہیں آتا۔ دیکھو شریعت اور سنت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہاں چاہے خلیفہ ہو، بڑے سے بڑے مرتبہ رکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ وہی اٹھ کر فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر سے حالانکہ حضرت عمر نے جو کیا تھا وہ بھی صحیح کیا تھا، کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا اس وقت جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مسئلہ تھا اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ پوری کی۔ حضرت عمر نے فرمایا ساتھیوں دوستو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بہت ہی عمدہ میری رہبری کی، بہت ہی بہترین میری آپ نے رہنمائی کی۔ حقیقت میں یہی ہونا چاہیے تھا، پہلے میں پوری قوم کو لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، میں ہاتھ اٹھاتا، میں پہلے اللہ سے مانگتا، پھر اس کے بعد مصر کے گورنر عمر بن عاص کو خط لکھتا، یہ طریقہ ہوتا، یہ صحیح تھا۔ چلو پھر اب چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
पूरी कौम को जमा किए, पूरे मुसलमानों को जमा करके एक मैदान, चटियल मैदान में लेकर गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलातुल इस्तिस्का के बाद हाथ उठाए। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह अब्बास के वसीले से हमारी दुआ को कबूल फरमा। एक मसला ये भी समझाता चलूँ, दुआ में वसीला लेना नाजायज़ और हराम नहीं है। इसके ताल्लुक़ से कई अहादीस और कुरान में आयत वगैरह भी हैं। बहरहाल नेक लोगों का, बुजुर्गों का वसीला लेना जायज़ है। देखो, वसीला और चीज़ है, बुजुर्गों से मांगना और चीज़ है। मांगना तो सिर्फ अल्लाह से है, वसीला मशाइख का ले सकते हैं। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हज़रत अब्बास का वसीला मांगा और फरमाया कि अल्लाह, आज हमारे दरमियान जितने बैठे हैं, मोतबर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अम्मे मोहतरम रसूलुल्लाह हज़रत अब्बास के वसीले से अल्लाह तू कबूल फरमा। जब हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हाथ फेरे थे, बादल मंडला गए। वापस मर्रखीन लिखते हैं कि वापस घरों को आने से पहले बरसात हो रही। एक अमल है, हमारे बचपन में भी हम लोग देखा करते थे इस तरह के हालात हो। कहत साली का मौका होता तो लोग ईदगाह में, मैदानों में जमा हो जाते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर अल्लाह से दुआ करते, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होती थी। एक तरीक़ेकार हमारे बचपन में जो बच्चे करते थे, अल्लाह ताला कब किसकी कैसे सुनता है ना मुझे मालूम ना आपको मालूम। छोटे बच्चों का एक तर्ज होता था, अब तो बहुत कम देखने को मिल रहा था। गर्मी की शिद्दत होती तो एक मुसल को है ना, बीच में मेंढक बंदाल को, सामने एक बच्चा, पीछे एक बच्चा, उनके पीछे बच्चों की कतार रहती थी। अब फिर वो कुछ बोलते थे, आखिर में जो जुमला होता था वो बच्चे ये पुकारते थे कि गरज गरज को दे अल्लाह। एक बच्चा पुकारता गरज गरज को दे अल्लाह, पीछे से पूरे बच्चे पुकारते थे गरज गरज को दे अल्लाह। फिर ये मासूमों का पुकारना, इस पर भी मेरा काफ़ी तजुर्बा। ये बच्चे जब घरों को लौटते, शाम में 4-5 बजे बारिश हो जाती थी। मासूमियत के साथ अल्लाह को पुकारो। एक तो बच्चे खेल खेल में, खेल कूद में अल्लाह को पुकार रहे हैं, गरज गरज के दे अल्लाह। जब ये मासूम बच्चों की ज़बानी आवाज़ बुलंद हुई तो अल्लाह ने इनकी मासूमियत पर रहम करके बारिश बरसा दी। अब बड़ों का मसला है कि हमारे आंखों में आंसू हो, तजर्रु हो, गिरियाजारी हो, हमारा दामन नदामत अल्लाह के सामने फैला दे और अपने आप को जलील और रुस्वा करके, सर झुका करके कि अल्लाह ये सर, ये दामन सिर्फ तेरे सामने झुका और फैला हुआ है। अल्लाह आज इस दामन को खाली ना फरमा, अल्लाह इस झोले को खाली ना फरमा। दुआ करने का मिजाज बना ले। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में इनकलाब के लिए ज़ाहिरी ताकतों के साथ अल्लाह की मदद की बहुत ज़रूरत है। जब तक अल्लाह की मदद नहीं होती उस वक़्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैदान बदर है, फी नफ्सिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, अल्लाह के नबी के पाकीज़ा सहाबा मौजूद है। ज़ाहिरी असबाब भी है, अगरचे के कम है, लेकिन ज़ाहिरी असबाब है, ताकत क़ुव्वत है। लेकिन अल्लाह के नबी सजदे में सर रख कर दुआ कर रहे हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। जब अल्लाह के नबी सजदे में सर रख कर अल्लाह की मदद व इस्तिआनत तलब कर रहे हैं तो हम तो परले दर्जे के गुनहगार हैं। हर काम में, काम के शुरुआत में, काम के दरमियान में, हर मौके पर, हर लिहाज से हम लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह से मदद तलब करें। आज जो हालात हमारे सामने हैं, इन हालात में ज़ाहिरी ताकत अपनी जगह, लेकिन जब तक हमारे साथ अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं होती हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आने वाले जो हालात हैं, इन हालात की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ करो। देखो, पिछला जो रमज़ान था, ये रमज़ान
کہیں گھر میں کوئی نماز پڑھ لیا، کسی کی چھت پر کوئی نماز پڑھ لیے، ہمارے مساجد ویران رہے، مساجد ویران رہی، مصلے خالی رہے، ممبر و محراب خالی رہے۔ جن مساجد کے اندر ماہ مبارک میں، ماہ سیام میں جن مصلوں پر اللہ کا کلام پڑھا اور سنا جاتا تھا، جن منبر و محرابوں سے اللہ کے قرآن کی تفاسیر ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے احادیث بیان ہوتے تھے، حضور کی زندگی بیان ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے صحابہ کے طور طریقے بیان ہوتے تھے، ہماری مسجد سونی پڑ گئی تھی، ہماری مسجدیں خالی خالی ہو گئی تھی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ پھر وہ وقت نہ لائے ہمارے مساجد کے اندر اسلام کی، ایمانیات کی بہار ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کو سننے کی، پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے خوب مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له